آئیے حقانی القاسمی صاحب سے گزارش کریں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب حقانی القاسمی صاحب. السلام علیکم. محترم صدر پروفیسر عبدالواسی صاحب، مہمانان خصوصی ڈاکٹر الوی صاحب، ڈاکٹر مہر صاحب، پروفیسر خالد محمود صاحب، جناب خورشید اکرم صاحب، پروفیسر عبقر عباس صاحب، پروفیسر محمد قاسم صاحب اور خواتین حضرات، معین بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ ان کی محبتیں شامل رہتی ہیں. سب سے پہلے میں محترمہ شمع افروز زاہدہ صاحبہ کو مبارکباد دوں گا 20ویں صدی کے منتخب افسانے کی اشاعت کے لیے. ظاہر ہے کہ ڈاکٹر شکیل اختر صاحب اور ڈاکٹر شعیب رضا خان صاحب نے اس حوالے سے بہت ساری اہم باتیں کہی ہیں. اب میرے پاس کہنے کے لیے کچھ زیادہ بچا بھی نہیں ہے. پھر بھی جہاں تک 20ویں صدی کی بات ہے، ایک اہم رسالے کی حیثیت سے اس کی پہچان صرف چند مراکز تک نہیں ہے، بلکہ ان دیہی علاقوں میں بھی ہے جو اردو سے زیادہ مانوس نہیں ہے. خود میں اپنے گاؤں کے اندر اپنے ابو کی لائبریری میں جب میں کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا تو مجھے خوشی ہی ہوئی کہ 20ویں صدی کی بہت سارے شمارے موجود تھے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 20ویں صدی اس زمانے کا. میرے ابو برطانوی ہند میں پیدا ہوئے تھے. اس زمانے سے ہی اس رسالے کی مقبولیت اور شہرت تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زیادہ تر معتبر اور مقتدر رسائل نے ادب عالیہ کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، لیکن 20ویں صدی کا انفراد اختصاص یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے ذہنوں میں اردو زبان کو زندہ رکھا اور عوام سے اس کا رشتہ جوڑا. ملک زادہ منظور احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ ادب عالیہ بہت زیادہ لکھا جا چکا ہے، اگر نہ بھی لکھا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ہمیں اپنی زبان کے تحفظ اور اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی نے اردو زبان کو زندہ رکھا، یہ بڑی بات ہے. اور اس کے ایڈیٹر، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ لاہور سے 1937 میں جو رسالہ شائع ہوا تھا، آج ہندوستان میں آج وہ زندہ ہے، برقرار ہے، اپنے تسلسل کو قائم رکھے ہوئے ہے. خوشتر گرامی، جنہیں میں پہلے سمجھتا تھا کہ کوئی مسلمان ہوں گے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ان کا نام ہے رام رکھمل چٹھ. انہوں نے اردو کے لیے اتنی اہم خدمات انجام دی ہیں کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی انہیں فراموش نہیں کر سکتا. بعد میں رحمان نیر صاحب نے اس کے تسلسل کو جاری رکھا، یہ بھی بڑی بات ہے. اور آج بھی لوگ زیادہ تر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ 20ویں صدی زندہ ہے یا مر گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 20ویں صدی سے لوگوں کا شغف ابھی تک قائم ہے. جہاں تک افسانوں کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ پرانے زمانے میں بہت سارے رسائل نکلتے تھے اور ان کے انتخابات بھی شائع ہوتے تھے. کتاب عابد السہیل کا کتاب تھا جنہوں نے افسانوں کا انتخاب شائع کیا، نمائندہ افسانوں کا انتخاب. ساقی نکلتا تھا پاکستان سے، شاہد احمد دولوی اس کے مدیر تھے، تو وہ ہر سال ایک انتخاب شائع کیا کرتے تھے. اور سب سے بڑا کارنامہ ساقی کا یہ ہے کہ صرف منثور افسانے نہیں شائع کیے، بلکہ ان کے اندر منظوم افسانے کا بھی انہوں نے بہت سارے منظوم افسانے بھی شائع کیے. ظاہر ہے کہ منظوم افسانے لکھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن شاہد احمد دہلوی نے ساقی کا منظوم افسانہ بھی شائع کیا. تو یہ یقیناً افسانے میں نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں اور یہ خوشی کی بات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی بہت ہی اہم افسانے شامل کیے گئے ہوں گے. لیکن افسانوں کے انتخاب میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مراتب، مناسب اور مفادات کی بنیاد پر چند ناموں کا تعین کر لیتے ہیں. دراصل ہمارے یہاں زیادہ تر بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے، اور بجا شکایت ہے، کہ بہت سارے لوگوں کو ڈیلیبریٹلی اگنور کیا جاتا ہے، عمدن نظر انداز کیا جاتا ہے.
मैं अभी सनम पटना का अफसाना नंबर देख रहा था जो वहाँ अशरफी साहब ने शायद किया था, उसमें कैसे बड़े बड़े अहम नाम हैं, लेकिन आज जो तनकीदी मज़ामीन है, तनकीदी हवाले की किताबें हैं, उसके अंदर उन लोगों के नाम नज़र नहीं आते। तो क्या ही अच्छा हो कि जो बेचारे गुमशुदा फनकार हैं, जिनके अफसाने किसी हवाले में नहीं आते, उनके अफसानों का भी इंतखाब किया जाए। अफसाने में मौजूदा दौर में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, मौज़ूआती एतबार से भी आई है, उसलूबियाती एतबार से भी आई है, और ज़ाहिर के जो हालात चल रहे हैं उसकी अक्कासी भी अफसानों में बेहतर अंदाज में हो रही है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि फ़िक्शन तनकीद आज भी नज़री और अमली एतबार से सेहतमंद खतूत पर कायम नहीं है। ज़्यादातर लोगों को ये शिकायत है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ चंद नामों पर हम महसूर होकर रह गए हैं। आप देखिए कि उसके अंदर तवानाई कितनी, तख्लीकी क़ुव्वत क्या है, उसकी बुनियाद पे आप फैसला करें ना। आप सिर्फ चंद नामों में महसूर रह जाते हैं। वही चंद नाम लगता है कि अफसाने की पूरी इमारत उन्हीं चंद नाम